ایکسپرٹ ہیں افغان ایشوز پر مشتاق یوسف سعید صاحب. تھینک یو سو مچ سر وقت دینے کے لیے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیان ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک اندیہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے لیے آنے والے دن کافی مشکلات لے کر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. تو میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ جب افغان طالبان کے ساتھ چونکہ امریکہ کے مذاکرات بہت پہلے سے جاری تھی، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے تھے امریکہ کے تو اس میں کافی تیزی آئی تھی، اور پھر ٹرمپ جو انتظامیہ تھی وہ کی خواہش تھی کہ افغانستان سے انخلا بہت جلد ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے طالبان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ امریکی اتنے ایکسائٹڈ ہے، ان کو جلدی ہے افغانستان سے نکلنے کی. اور تب جا کے پھر افغان طالبان نے اپنے سینئر لوگوں کو بھیجا قطر، اور انہوں نے براہ راست مذاکرات میں حصہ لیا امریکہ کے ساتھ. اور میرے خیال میں کافی لچک دکھائی تھی اس وقت جو ٹرمپ کی انتظامیہ تھی، اور اسپیشلی جو افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی چیز تھے نمائندے اس وقت زلمے خلیل زاد. اور مجھے یاد ہے کہ جب 29 فروری 2020 کو یہ معاہدہ ہوا تھا قطر میں دوحہ معاہدہ، تو اس وقت بھی پورے پیس پروسیس میں انہوں نے افغان حکومت کی جو اس وقت حکومت بھی افغانستان کی ان کو بالکل اگنور کیا تھا. اور اس وقت بھی قطر میں میری ملاقات ہوئی تھی کچھ افغان حکام سے، اور انہوں نے گلہ کیا تھا کہ اس پیس پروسیس میں معاہدے میں افغان گورنمنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ٹرمپ انتظامیہ نے افغان گورنمنٹ کو بالکل بائی پاس کیا تھا، اور افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے کافی آپ کے آگے بات کی تھی، اور پھر معاہدہ ہوا. لیکن جب ان کو شکست ہوئی تھی الیکشن میں تو پھر بائیڈن انتظامیہ آ گیا، اور میرے خیال میں انہوں نے بھی بہت شاید جلدی کی، کیونکہ طالبان کے ساتھ کے سارے معاملات ہو گئے تھے. اس لیے یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ طالبان نے ایک دن میں 4-5 صوبے قبضے کیے، اور ایک ان کو مزاحمت کہیں بھی سامنے نہیں آیا، ایک گولی نہیں چلی، اور پھر پورے افغانستان میں طالبان نے قبضہ کر لیا. لیکن یہ جو اسلحہ انہوں نے چھوڑا ہے تو یہ کافی امبیرسمنٹ تھی پوری امریکہ کے لیے اور ان کے الائز کے لیے، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ انہیں جو اتنے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، اور تقریباً 20 سالوں میں انہوں نے جتنا اسلحہ وہاں پہ اکٹھا کیا تھا، جو بڑے بڑے بیسز بنائے تھے، تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شاید امریکہ یہ طالبان کے حوالے کریں گے، اور بہت جلدی میں نکل گئے تھے. اب چونکہ طالبان نے کافی اس پہ کام کیا، پھر ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ پھر ٹرمپ نے برادر سے خصوصی بات کی تھی، براہ راست ان کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، اور اس وقت بھی امریکہ نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی مدد کرے، طالبان کی مدد کرے افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں، اور کافی ان کے ساتھ درمیان دوستی تھی. لیکن اب جب ٹرمپ دوبارہ آ گئے ہیں تو میرے خیال میں یا تو چاہتے ہیں کہ وہ طالبان کو مجبور کرے تاکہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کے ساتھ کام کرے، کیونکہ طالبان نے ابھی تک اس بیان پہ کوئی رد عمل نہیں دکھائی. البتہ آف دا ریکارڈ انہوں نے کافی باتیں اس پہ کی ہیں کہ یہ جو امریکہ نے اسلحہ چھوڑا ہے اور سارے انہوں نے بیسز چھوڑے ہیں جی، تو یہ انہوں نے خوش سے نہیں چھوڑے ہیں، یہ تو انہوں نے قربانیاں دی ہے. افغان طالبان نے کہا کہ یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ ہمارے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلنا پڑا ان کو، اور یہ سب کچھ انہوں نے چھوڑا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ان کے حوالے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یقین ہے افغان طالبان کو کہ امریکہ دوبارہ اس سیزن میں نہیں آئے گا، نہ یہ اسلحہ جو ان نے چھوڑا ہے وہ کس طرح ان سے چین سکتا ہے. لیکن یہ جو ان کی اب اس وقت امداد ہو رہی ہے، امریکہ ان کو پیسے دے رہے ہیں افغان حکومت چلانے میں، معاملات چلانے میں، تو اگر امریکہ چاہتا ہے تو افغان طالبان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت قطر جو ہے، UAE، ترکی، چین، یہ سارے ایسے ممالک ہیں کہ افغان طالبان کی براہ راست مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کافی انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے، اور چونکہ ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں امریکہ سے، تو اگر وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو شاید پھر جو ممالک ہیں قطر اور UAE اور ترکی، تو شاید پھر وہ بھی جو ہے شاید اپنا ہاتھ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، طالبان کی مدد کر رہے ہیں. تو مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ جو دھمکی آئی ہے ایسے وقت میں آئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی طالبان کے سروں پہ امریکہ نے قیمتیں رکھی تھی، اور ان کو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، پھر ان کو اجازت بھی دی.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।